ستارے جھک گئے، اس میں کیا حکمت تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا لوگوں، یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے۔ دنیا والوں، تم بھی ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، تب تم فلاح پاؤ گے۔ وقت کے بادشاہوں کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو، آسمان پہ جھکنے والے ستارے اگر جھک گئے تو زمین پہ چمکنے والے لوگ تم ہو، تمہیں بھی ان کے سامنے اپنی گردوں کو جھکانا پڑے گا۔ ایک نکتہ یہ تھا کہ پیدا ہونے والی ہستی ایسی ہیں کہ ان کی صحبت میں جو آئے گا، ان کے قدموں میں جو آئے گا، ان کی تعلیمات کو جو اپنائے گا، جس طرح آسمان کے ستارے ہیں اسی طرح ان کی صحبت میں آنے والے زمین کے ستارے بن جائیں گے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں کسی صاحب دل بندے نے کیا ہی اچھی بات کہی، فرماتے ہیں خلیل اللہ نے جس کے حق میں دعائیں کی، ذبیح اللہ نے ہوتے ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نئے رنگ میں پایا، کلیم اللہ کا دین روشن ہوا جس کی ذوفشانی سے، وہ جس کی آرزو بڑھ کی جواب لن ترانی سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یتیم ہونے سے یہ بتانا مقصود تھا، دیکھو ظاہراً یہ ہستی بے سہارا ہے، مگر جس کا کوئی سہارا نہیں ہوا کرتا اس کا سہارا اللہ ہوا کرتا ہے۔ والد کو ابا بھی کہتے ہیں، عربی میں ابو بھی کہتے ہیں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ابو مخفف کر کے اب بھی کہتے ہیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے یتیم پیدا کر کے پیغام دیا، لوگوں جس کا دنیا میں اب نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوا کرتا ہے اس کا سب ہوا کرتا ہے۔ یتیم ایسے ہی در یتیم بنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ جس کے نام سے داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تو رات کے وعدے، مبارک کے ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے 3 ماہ پہلے آپ کے والد ماجد کی وفات ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ یتیم پیدا ہوئے۔ یتیم اسے کہتے ہیں جس کی والد کی وفات اس کے بالغ ہو جانے سے پہلے ہو جائے۔ تو بلوغ کی عمر کے بعد کوئی یتیم نہیں رہتا، اس سے پہلے اگر والد فوت ہو جائیں تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا۔ ولادت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا آپ کو بیت اللہ کی طرف لے کے گئے، مگر دادا کو معلوم نہیں تھا یہ وہ شخصیت ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا اس نے بہت پیار کیا، بہت تعریفیں کی۔ چنانچہ جب 7ویں دن نام رکھنے کا وقت آیا تو عبد المطلب نے کہا میرے اس بیٹے کی ہر بندے نے تعریف کی ہے، لہذا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ ذات جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں لے کے گیا ہر شخص نے اس بچے کی تعریف کی تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد بھی تھے، احمد بھی۔ احمد سے مراد وہ ذات جو اللہ رب العزت کی اتنی تعریفیں کرے کہ کسی نے اتنی تعریفیں نہ کی ہوں۔ تو یہ دونوں نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھے گئے تھے۔